خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج ہم اس جگہ پر خداوند کے حضور میں اس کی پرستش اور اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے اور اب کلام سننے کے لیے موجود ہیں۔ پچھلے سنڈے ہم نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ گھروں میں لیکن ہم نے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو سیلیبریٹ کیا۔ ہم نے اس بات کا چرچا کیا کہ ہمارا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور آج ہم اس جگہ پر خداوند کے حضور میں ہیں۔ ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند ان سارے حالات میں ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے آسمانی گھر کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے بات کریں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر نکالیے گا یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ خدا کے کلام کی برکت ہم سب پر۔ اس حوالے میں جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں کلیسیا کے لیے مسیح کی طرف سے تسلی کا نہ ختم ہونے والا دریا بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج دنیا میں جو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، جن دکھوں میں سے مصیبتوں میں سے ہم گزر رہے ہیں، ایسی صورتحال میں ہمارا خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ایمانداروں کی نظریں زمین سے حالات سے اٹھا کر وہ آسمان کی طرف لگا دیتا ہے کہ وہاں پر تمہارا خداوند تمہارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے۔ وہ اس لیے آسمان پر گیا تاکہ آسمان پر تمہارے لیے جگہ تیار کرے، وہاں پر جا کر تمہارے لیے ایک ایسا گھر تعمیر کرے جس میں تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہو۔ یہ حوالہ جو ہے ایمانداروں کو حوصلہ دیتا ہے۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، اس میں زبردست تسلی ہے۔ اس میں ایمانداروں کے لیے، دنیا کے لیے زبردست خدا کے دل کی
جس سے وہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم 13ویں باب میں پڑھتے ہیں، جب یسوع شاگردوں کو ان کے پاؤں دھو رہا تھا اور ان کو بتا رہا تھا کہ کس طرح سے تم میں ایک ایسا ہے جو مجھے پکڑوائے گا، تو شاگردوں کا رد عمل یہ تھا کہ وہ دلگیر تھے، غمگین تھے، پریشان تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ خداوند کیا میں ہوں؟ متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور 21ویں اور 22ویں آیت۔ تو یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ بڑے مایوس تھے، دلگیر تھے کہ ہم میں کون ایسا ہے جو خداوند کو، استاد کو پکڑوانے کو ہے۔ تو جب یہ دلگیر تھے، غمگین تھے، تو مسیح نے ایسی صورتحال میں سے شاگردوں کو نکالا اور ان سے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ آج ہماری صورتحال، ہماری دنیا کی صورتحال بھی ایسی ہی ہے۔ انسان غمگین ہے، مایوس ہے، انسان اس دنیا کے اندر وہ ٹوٹ سا گیا ہے۔ دنیا میں کرونا جو وائرس ہے، اس کی تباہی پھیل رہی ہے۔ کرونا کا خوف اور دہشت یہ دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ انسان چاروں طرف بے یقینی کی صورتحال میں ہے، مایوس ہے، انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، موت کا سا سایہ ہے۔ انسان محسوس کر رہا ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، سماجی رشتے نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھاگ رہے، تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ایک ایسی صورتحال دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور انسان مایوس ہے۔ اور یہ کسی ایک ملک کی صورتحال نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی صورتحال ہے۔ دنیا میں اب تک کرونا کی وجہ سے 1,60,000 لوگ مر چکے ہیں، اور یہ لیٹسٹ آج کی رپورٹ ہے جو میں صبح اخبار میں پڑھ رہا تھا۔ پاکستان میں 145 لوگ مر چکے ہیں، اور اس وقت امریکہ میں تقریباً 39,000 لوگ، اٹلی میں 23,227 لوگ، اسپین میں 20,043 لوگ دنیا میں سے چلے گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے فضل کے اسباب سے وہ ٹھیک ہو گئے، اس بیماری پر غالب آ گئے۔ ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ خوف کے دھارے میں ہیں۔ لوگ اس کے باوجود ایک دوسرے سے دور ہٹ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مایوس ہیں، لوگ خوف زدہ ہیں، لوگ غمگین ہیں۔ لیکن خدا کا کلام دنیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے یہ ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، خوف نہ کرو، خوف کی وادیوں سے باہر آ جاؤ۔ آج گھبرائے ہوئے لوگوں کی تسلی خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، کیونکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمہارے پاس ایک تسلی موجود ہے۔
زبور 119 اس کی 50ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ خدا کا کلام، کلمہ خدا جو مجسم ہوا مسیح کی صورت میں، وہی دنیا کی تسلی ہے۔ وہی کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ پھر دوسرا کرنتھیوس کا پہلا باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ ہیلیلویا! وہ ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکے جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ غور کیجیے کہ یہ تسلی صرف خداوند کے لوگوں کے پاس، کلیسیا کے پاس، چرچ کے پاس ہے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو تسلی ہے ان کو بھی جو مصیبت میں ہے تم تسلی دو۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، حوصلہ رکھیے گا۔ یہ حالات گزر جائیں گے، یہ قائم نہیں رہیں گے۔ چرچ گھٹنوں کے بل ہے، چرچ دعا کر رہا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ مصیبت یہ چلی جائے گی، یہ لوگوں کو بتاؤ، ان کو بھی تسلی دے سکو جو کسی طرح کی مصیبت میں ہے۔ پوری دنیا مصیبت میں ہے، اور یہ میسج، یہ کلام، یہ سچائی ظاہر ہونی چاہیے کہ تمہاری تسلی کا چشمہ آسمان پر قائم ہے، اور وہی کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ ہمیں خوف نہیں کھانا ہے، کیونکہ مسیح کہتا ہے کہ خوف نہ کھا، اور وہ کہتا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ اور وہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارے لیے جگہ تیار کرے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی میرے ساتھ رہو۔ یہ کس قدر خوبصورت میسج ہے، حوصلہ ہے، اس میں دلیری ہے ہمارے لیے کہ ہمارا خداوند اس دنیا میں اگرچہ وہ آسمان پر چلا گیا، لیکن وہاں پر وہ ہمارے لیے گھر تعمیر کر رہا ہے، اور اس نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں بہت جلد آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ آسمان پر لے جاؤں گا۔ یہ حوصلہ ہے۔ اس نے کہا میرے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ اس سے اور زیادہ حوصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، خوف ہے اس میں، لیکن مسیح کی یقین دہانی کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ وہ آسمان پر یہی کام کرنے کے لیے کیا ہے تاکہ گھروں کو تیار کرے، اور اب بہت تھوڑا وقت ہے کہ وہ جلد اس دنیا میں آنے والا ہے، کیونکہ بائبل میں یہ سارے حالات اور واقعات کے بارے میں جو خبر دیتی ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے۔ تو گھر ہمارے
بن رہے ہیں، تعمیر ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ یہ گھر کیسے ہیں؟ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ یہ گھر جلال سے معمور ہے، اور اس گھر کی جو جلال کی تصویر ہے وہ ہمیں مکاشفہ 21ویں اور 22ویں باب میں نظر آتی ہے کہ اس گھر میں خدا کا جلال ہے۔ اس گھر کے اندر جس میں وہ ہمیں لے جائے گا وہ جلالی گھر ہے، اور اس شہر کا کی جو صورتحال ہے، حال ہے جو مکاشفہ 21ویں اور 22ویں باب میں، کہ وہاں پر سونے کی سڑکیں ہیں۔ غور کیجیے، وہاں پر سونے کی سڑکیں، موتیوں کے دروازے، وہاں پر سورج، چاند، ستارے، یہ روشنی وہاں پر ان کی نہیں، ان کی ضرورت وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ برے کا جلال اس سارے شہر کو وہ گھیرے ہوئے ہے، اور خدا کا جلال، اس کی تجلی ہر ایک چیز کو روشن کرتی ہے، اور وہاں پر شہر کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ رات وہاں نہیں ہوتی ہے۔ اس شہر میں خدا باپ ہے، وہاں پر یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، وہاں پر فرشتے ہیں، وہاں پر ایماندار ہوں گے، وہاں پر ہم ہوں گے۔ یہ خوبصورت جگہ خداوند تیار کر رہا ہے جس میں جلال ہے۔ یہ گھر جلال سے بھرا ہوا ہے، خدا کی حضوری سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں پر چاروں طرف جلال جلال ہے، وہاں پر گیت ہوں گے، ستائش ہوگی، وہاں پر پرستش ہوگی، وہاں پر سب لوگ مل کر برے کی حمد کے گیت گائیں گے اور اس کی ستائش کریں گے، اس کو جلال دیں گے، اور اس کو قدوس 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 پکاریں گے۔ وہ جلالی گھر ہے، وہ شہری جلالی ہے، اس لیے جس گھر کو ہمارا خداوند تیار کر رہا ہے وہ جلال سے بھرا ہوا ہے۔ پھر دوسری بات اس گھر میں جو ہے کہ وہاں پر دکھوں اور مصیبتوں کا گزر نہیں ہوگا، یعنی دکھوں اور مصیبتوں سے پاک گھر ہے۔ آج لوگ باہر نکلنے سے ڈر رہے ہیں، لوگ گھروں میں ہیں، خوف زدہ ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی ڈرانے والا نہ ہوگا، وہاں پر موت نہیں ہے، نہ وہاں پر ماتم، نہ آہو نالا، نہ وہاں پر کوئی درد ہے۔ یہ سب کچھ اس دنیا میں ہے، دنیا والے گھر میں یہ سب کچھ ہے، موت بھی ہے، درد بھی ہے، آہو نالا بھی ہے، مصیبتیں بھی ہیں، لیکن اس گھر کے اندر کوئی دکھ، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ آج لوگ رو بھی رہے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ مایوس ہو کر وہ مرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ خدا کا کلام حوصلہ دیتا ہے کہ اس گھر میں کسی طرح سے کوئی ماتم، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی حالات، کوئی آندھیاں، کوئی طوفان وہاں پر نہیں ہوگی۔ وہ گھر مصیبتوں سے پاک گھر ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے لیے، وہ بڑی ایفرٹ کر رہی ہے،
وہ لوگوں کے لیے درد رکھ رہے ہیں. ہمارا پرائم منسٹر وہ ہر روز وہ اس بات کے لیے وہ آگاہی دیتا رہتا ہے، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حالات یہ گزر جائیں گے، یہ آندھیاں یہ طوفان یہ گزر جائیں گے، لیکن حوصلہ رکھیے کہ یسوع مسیح تسلی کا چشمہ ہے اور وہ گھر تعمیر کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس گھر میں کوئی مصیبت نہیں ہوگی. وہ گھر دکھوں اور مصیبتوں سے پاک گھر ہوگا. وہاں پر کوئی ناپاک نہیں ہوگا، داخل نہیں ہو سکتا ہے، جا نہیں سکتا ہے. وہ گھر مصیبتوں سے پاک ہے. پھر تیسری بات جو اس گھر کی جو خوبی ہے کہ وہاں وہ گھر جو ہے وہ خدا کی محبت سے بھرپور گھر ہے، خدا کی محبت سے بھرا ہوا گھر ہے. چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کیونکہ اس گھر کی بنیاد یسوع مسیح ہے. اس لیے سلامتی اور محبت وہاں پر ہے. مسیح ہماری دنیا میں کچھ دیر کے لیے آیا، لیکن اس نے اس دنیا سے بھی محبت رکھی. وہ سراپا محبت ہے. اس دنیا کے ساتھ اس نے محبت کی، کچھ دیر کے لیے رہا. اس دنیا میں وہ کسی مصیبت زدہ کو، دکھی کو وہ دیکھ لیتا، اس کا دل درد سے بھر جاتا. وہ دوسروں کے لیے درد رکھتا اپنے اندر. کوئی کوڑی ملتا شفا دے دیتا، کوئی اندھا، کوئی لنگڑا، کوئی بیمار، کوئی پش مردہ، کوئی آ جاتا. مسیح کا دل اس کے لیے ترس سے بھر جاتا. مسیح ان کے جنازوں کو دیکھتا تو ان کو چھو دیتا اور مردے زندہ ہو جاتے. یہ اس کی محبت دنیا میں. پھر اس نے محبت کرتے ہوئے اس نے اپنی جان قربان کر وہ صلیب پر مر گیا انسانوں کے لیے. اس گھر میں محبت کرنے والا انسانوں کے درمیان ہوگا. اس لیے اس گھر کے اندر محبت ہی محبت ہوگی، اور یہ محبت سے بھرا ہوا گھر ہے. اگرچہ وہ دنیا میں رہ کر بھی دکھی اور ایسے لوگوں کو جو مصیبت میں ہیں ان کو دیکھ کر ترس سے بھر جاتا ہے، تو اس کے گھر کے اندر تو کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی بیماری انسان کو چھو بھی نہیں سکے گی. اس لیے وہ گھر انتہائی خوبصورت ہے اور محبت سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کی گھر کی بنیاد ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. اس لیے وہاں پر محبت ہے. دنیا کے گھروں کی بنیاد انسان رکھتا ہے، اس لیے اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے. یہاں پر کوئی شادمانی نہیں ہے، انسان دکھی ہے. یہاں پر اپنی بہترین حالت میں بھی انسان خوف کے نیچے ہے. لیکن اس گھر کے بارے میں جس کے بارے میں مسیح نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں ان کو تیار کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس گھر میں محبت ہے، مصیبتیں نہیں ہیں. اس گھر کے اندر خدا کا جلال ہے اور اس کی روشنی ہے. مسیح جس گھر کا وعدہ ہم سے کر کے گیا ہے، اس گھر میں کیسا شخص داخل ہو سکتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. بعد ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ سب اسی طرح سے ہم داخل ہو جائیں گے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس گھر میں کیسا شخص داخل ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کے خون سے دھلا ہوا پاک شخص.
کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا ہے مکاشفہ 21 باب کی 27ویں آیت میں، اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا۔ غور کیجئے کہ اس گھر میں جس کا وعدہ مسیح کرتا ہے، اس گھر میں داخل ہونے والے لوگ یہ کیا اہلیت رکھتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کہ نہ کوئی ایسا شخص جو گھنونے کام کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے، نہ جھوٹی باتیں گھڑنے والا، نہ ناپاک شخص، ایسا شخص خدا کی بادشاہی میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایماندار جو مسیح کے خون سے دھل گیا ہے، اس کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے پاس یہ امید ہے کہ وہ اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے اور اس میں وہ سکونت کرے گا اور خداوند کے ساتھ رہے گا۔ افسیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس گھر میں جو داخل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے، یعنی لہو سے دھل گئے، دھلا ہوا شخص، پاک شخص، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں میں اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، جو مسیح کے خون سے دھل گیا ہے، جس کی صلح ہو گئی ہے، جس کی دشمنی ختم ہو گئی ہے، وہ اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ پھر افسیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ہم کو اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی، اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ غور کیجئے کہ اس کے خون کے وسیلہ سے جو مخلصی ہمیں ملی ہے، اس کے سبب سے ایماندار چرچ کلیسیا وہ اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو یہ انکرج کرنا چاہتا ہوں، میسج دینا چاہتا ہوں کہ دنیا داخل ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور یسوع مسیح کو جو خدا کا بیٹا ہے، جو دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے آیا ہے، اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کر کے انسان اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، اس گھر میں روح القدس سے معمور شخص داخل ہو سکتا ہے، جو پینتیکوست کا تجربہ رکھتا ہے، جو اپنی ذات کے اندر، اپنے اندر روح میں روح القدس کی معموری رکھتا ہے، روح میں چلتا ہے، روح میں گاتا ہے، روح میں رہتا ہے، پاک روح کے مسح سے معمور ہے، روح القدس اس کے اندر کام کر رہا ہے۔ ایسا شخص اہل ہے کہ وہ اس گھر میں داخل ہو۔ تیسری بات، اس گھر میں صرف وہ شخص داخل ہو سکتا ہے جو رفاقت رکھتا ہے، مسیح کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، جو دعا میں گھٹنے ٹیکتا ہے،
رفاقت کرتا ہے وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اور ایسا ہی شخص اس میں داخل ہو سکتا ہے جس کا دل ہر روز ہر لمحہ مسیح کی فیلوشپ کے لیے دھڑکتا ہے، مسیح کی فیلوشپ کے لیے ہے۔ ایسا شخص اس شہر میں داخل ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، اس شہر میں وہ شخص داخل ہو سکتا ہے جو شخصی طور پر اس دروازے کو جانتا ہے، اس راہ کو جانتا ہے، اس گھر کا، اس شہر کا دروازہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یوحنا کی انجیل 10ویں باب کی 9ویں آیت میں مسیح نے کہا کہ دروازہ میں ہوں۔ دروازہ یسوع مسیح ہے، اور جو یہ جانتا ہے وہ اس شہر میں داخل ہو سکتا ہے، کہ لکھا ہوا ہے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ اور پھر 14ویں باب میں ہی ہم پڑھتے ہیں مسیح نے کہا 6 آیت میں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ دروازہ بھی وہی، راستہ بھی وہی۔ جو مسیح کو جان لیتا ہے وہ اس شہر میں داخل ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج تیرے لیے خوشخبری ہے کہ یہ حالات، یہ واقعات، یہ دنیا کے خوف، یہ وائرس اگرچہ تجھے پریشان کر رہا ہے، لیکن مسیح تیری امید ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا دل نہ گھبرائے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں تیرے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، کیونکہ تیرا اور میرا خداوند بہت جلد اس دنیا میں سے ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے، اور پھر یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم اس جلال میں، جلالی گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور ہمیں کوئی وہاں سے نکال نہیں سکے گا، اس لیے کہ خداوند وہاں پر ہمارے ساتھ ہوگا۔ لیکن آج تیری صورتحال کیا ہے؟ آج تو کیسے زندگی بسر کر رہا ہے؟ تیری امید کیا ہے؟ بہت دفعہ انسان کی امید اس دنیا کے لوگوں پر ہوتی ہے، یا کہانیاں، فلسفہ، وہ اس طرف دیکھتا ہے، لیکن جس کی امید خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اس کے لیے شادمانی ہے، اس کے لیے امید ہے، اور وہ فخر کرتا ہے کہ میرا خداوند آسمان سے بہت جلد مجھے لینے کے لیے آنے والا ہے۔ تو آئیے ہم چند لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، ہم دعا کریں گے۔ آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، سروں کو جھکائیے گا، ہم دعا کریں گے۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو تسلی کا کلام ہے، کہ تو ہمارا خداوند ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے، اور ہم اس جلال میں داخل کرے گا جس تک دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی آنسو، کوئی درد، کوئی موت پہنچ نہیں سکتی ہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، ان باتوں کے لیے۔ تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے، تیرا کلام ہماری زندگی ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کلام کے لیے۔ میری دعا ہے خداوند، تمام حاضرین کو جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کو برکت بخش دے، ان پر فضل کا، ان گھروں میں تیری برکت ہو۔ ایف جی چرچ پر روح القدس نازل کر، ہمارے چرچ کو برکت دے، ایک ایک خاندان کو برکت دے، تاکہ گھرانے خوشحال ہوں، اور جو بیمار ہیں، دکھی ہیں، کمزور ہیں، یسوع کے نام میں ان کو شفا دے۔ اور خداوند ہمارے ملک کے اندر
जितने भी इस बीमारी से, इस वबा से अफेक्टेड हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, वेंट पर हैं, यीशु के नाम में उनको शिफा दे। उनको यीशु के नाम में इस बीमारी से शिफा बख्श दे, ताकि यीशु के नाम में वो शिफा पाए और तुझे जलाल मिल जाए। ऐ खुदा हमारे मुल्क को इस बीमारी से, वबा से रिहाई बख्श दे, इस बीमारी से आजाद कर दे हमें। ना सिर्फ हमारे मुल्क को बल्कि दुनिया को ऐ खुदावंद इस बीमारी से निजात दे। ऐ खुदावंद लोग परेशान हैं, दुखी हैं। ऐ खुदावंद अमेरिका के अंदर, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, बेल्जियम के अंदर, सऊदी अरब में, ईरान में, ऐ खुदावंद जो गिरफ्त है इस बीमारी की, दुनिया भर गिरफ्त है। ऐ खुदा ये गिरफ्त हम यीशु नासरी के नाम से काट देते हैं, कैंसल करते, तोड़ देते हैं, और हम तेरी गिरफ्त को चाहते हैं कि हमारी दुनिया पर तेरा होल्ड हो, तेरी हुक्मरानी आ जाए, दिल छू दिए जाए, ताकि लोग इस बीमारी से बच जाएं और ऐ खुदा वो तुझे जान सके कि तू ही सल्तनत करता है, क्योंकि तू ही तमाम कायनात का खुदा है, तेरे सिवा कोई और नहीं। ऐ खुदावंद तू बरकत दे, अपने लोगों पर फजल कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।